حضرت فاروق اعظم اور دیگر صحابہ دیکھ رہے تھے کہ سرکار نے خطبہ دینے کے بعد طویل خاموشی اختیار کی اور چہرہ حضور کا غمگین بھی تھا. صحابہ کہتے ہیں کہ جب مغرب کا سورج ڈھل گیا سرکار نے ہمیں وہاں سے نکلنے کی اجازت دی کہ چلیے نکلے. تو صحابہ کہتے ہیں ہم بار بار سرکار کے چہرے کو دیکھتے تھے, ایک روب طاری تھا, بات نہیں کر پاتے تھے. حضور کیا ہے, کسی چیز کی ضرورت ہے, کوئی معاملہ ہو گیا ہے, آپ کے چہرے مبارکہ پر اتنا خفقان کیوں ہے, اور حضور آپ کو یہ کیا چیز غم دلا رہی ہے. کہتے لمبا سفر جب طے کر کے حضور مزدلفہ میں آپ کی اونٹنی نے قدم رکھا تو سرکار نے مسکرایا. تو صحابہ نے کہا کہ حضور آپ مسکرائے, یہ ہمارے لیے سب سے بڑی نعمت ہے. لیکن حضور یہ راستے کے اندر جو آپ بالکل چہرہ بظاہر افسردگی کی طرف ہے, ملال کی طرف ہے, حزن کی طرف ہے, فرمایا میں نے عرفات کے میدان میں رب سے کہا تھا کہ یا اللہ جب تو نے میری امت کے لیے اپنا حق معاف کر دیا ہے تو بندوں کا بھی حق معاف کر دے. کیا مطلب؟ حضور نے یہ جملہ کہا یا اللہ میں نے اپنے رب سے کہا یا اللہ مظلوم کو تو نے بخش دیا, اب ظالم کو بھی بخش دے, میری امت کے ظالم کو بخش دے. وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین. فرمایا ظالم کو بھی بخش, مظلوم کو بھی بخش. تو کم مظلوم کی بخشش تو ہو گئی عرفات میں, ظالم کا جواب نہیں آ رہا تھا. فرمایا جب میں مزدلفہ پہنچا تو رب نے فرمایا محبوب تیرا کلمہ پڑھنے والا ظالم ہو یا مظلوم ہو میں نے دونوں کو بخش دیا ہے. یعنی حقوق العباد, غلط فہمی نہ رہے. کیا مطلب؟ یعنی تم نے کسی کا دل, کسی کا مال چرا لیا تو مال واپس کر دو, لیکن جو اس کی دل آزاری ہوئی تھی اس کو معاف کر دیا گیا. تم نے کسی کا حق کھا لیا تھا, حق مار لیا تھا, وہ حق اس کا دنیا میں واپس کر دو. لیکن جتنا عرصہ آپ نے اس کے ساتھ گویا کہ ناگوار سلوک کیا جس سے اس کی دل آزاری ہوئی, اس کی روح پر کوفت ہوئی, تو فرمایا یہ معاف کر دیا گیا. تو ایک طالب علم کہنے لگا کہ بندہ جب تک معاف نہ کرے تو اللہ کیسے معاف کرے؟ تو میں نے کہا بھائی اتنے بھی جذبات میں حقوق العباد کے حقوق کو بیان نہ کرو, اس لیے کہ وہ حقوق العباد بھی تو اللہ ہی کے کہنے پر ہے نا. تو جب وہ رکھنے والا بھی اللہ ہے, معاف کرنے والا بھی اللہ ہے, یہی جب تک بندہ معاف نہ کرے. ہم نے کہا ٹھیک ہے, وہ مسئلہ بھی ہم سلجھا دیتے ہیں. وہ مسئلہ مسلم امام محمد کی حدیث ہے کہ جب ایک مجاہد فی سبیل اللہ جس نے اللہ کی راہ میں جہاد کیا تھا, اب وہ جنت میں جا رہا ہے, تو ایک پیسہ اس کا جس نے قرضہ تھا اس کے اوپر, تو وہ جو جس کا قرضہ لیا تھا وہ جنت کے دروازے پر آ گیا, اور اس نے کہا یا اللہ اور بغیر حساب کتاب کے وہ جنت میں جا رہا ہے. کہا یا اللہ اس نے میرا ایک پیسہ قرضہ لیا تھا, وہ قرضہ یہ دے. تو اب آپ دیکھیں بالکل جس بندے پر ظلم ہوا ہے یا جس کا مطالبہ وہ مطالبہ کرے گا, اس میں خوف یہ ہے کہ جو بغیر حساب کتاب کے مجاہد بخشا گیا اس کو بھی جنت کے دروازے پر ایک عام آدمی روک سکتا ہے کہ اس نے میرے ساتھ یہ کیا, اس نے میرے ساتھ یہ کیا, اس نے میرا پیسہ رکھا ہے یا میرا پیسہ قرضہ لیا ہے. تو اللہ رب العالمین, مسلم امام محمد کی حدیث ہے, اللہ رب العالمین فرمائے گا کہ تجھے اپنی اس پیسے کا اجر چاہیے تھا, کہاں؟ یعنی مرادی معنی یہ ہے کہ تجھے بندہ چاہیے یا فائدہ چاہیے. وہ دل میں سوچے گا یہی کہ بندہ لے کر کیا کروں گا, میں تو خود اکیلا نہیں چل سکتا. وہ جیسا نا 99 قتل کیے تھے اور ولیوں کے پاس گیا, بخش دیا گیا. تو مجھے کسی نے سوال لکھا پرچی پر دیا کہ 99 بندوں کو مار دیا, کسی کے باپ کو مارا ہوگا, کسی کے بیٹے کو مارا ہوگا, اور ایسی ولیوں کے پاس جانے سے بخش دیا. میں نے کہا اللہ نے بخش دیا ہے. کہنے لگا جو کسی کا باپ مر گیا, کسی کا بیٹا مر گیا. تو میں نے کہا ٹھیک ہے, وہ قیامت کے دن اللہ کے سامنے آ جائیں گے, اللہ نے ولیوں کے صدقے اس کو بخش دیا ہے, تو اللہ ان سے یہی کہے گا, مرادی معنی یہ ہے کہ اس بندے کو لوگے یا اجر لوگے. وہ کہیں گے یار 100 تو ایسی پھر رہے ہیں کو لے کر ہم کیا کریں گے. تو اس نے کہا یا اللہ بندے نہیں چاہیے, اجر چاہیے. تو فرمایا بس اس کو تو معاف کر دے, یہ چلے جائے اور پردہ ہٹا دیا جائے گا. فرمایا اجر تم لے لو. تو فرمایا یہی چیز جو ہے کہ وہ حقوق العباد کی معافی کے طور پر اللہ رب العالمین اس بندے کو پھر خود راضی کرے گا جس کا حق تھا اس کو, کیونکہ اس سے وعدہ کر لیا ہے نا جنت کا, اب اس کو راضی کرے گا. فرمایا بندہ لے گا یا اجر لے گا؟ اس نے کہا بندہ لے کر میرے کو کیا کرنا ہے, میں نے تو اجر لینا ہے. تو فرمایا پھر اس بندے پہ ہم نے جنت کا وعدہ کر دیا, اس کو تو چھوڑ دے, معاف کر دے. یعنی صلح پھر اللہ اپنے ذمے پر لے لیتا ہے. تو فرمایا یہ ہے مزدلفہ کی شب کی بات جو عرفات کے میدان سے چلتے ہوئے مزدلفہ میں آئی.